خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص حدیث شریف پر بات کر رہے ہیں۔ یہ رضائے الہی اور گناہوں کی بخشش نامی مجموعے سے لی گئی ہے، اور اس میں بیماری میں صبر کرنے اور اللہ کی رضا چاہنے کے اجر کا ذکر ہے۔ آئیے ذرا اس کو سمجھتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی شخص رات بھر بیمار رہے، تکلیف میں، اور اس پر صبر کرے، شکوہ نہ کرے، اور نیت کیا ہو؟ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، تو نتیجہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ یہ تو واقعی بہت گہری بات ہے۔ اچھا، تو اس میں یہ 3 شرطیں بہت اہم لگتی ہیں، ہے نا؟ ایک تو رات بھر بیمار رہنا، دوسرا صبر کرنا، اور تیسرا نیت کا خالص ہونا کہ صرف اللہ کی رضا چاہیے۔ ان شرطوں میں کیا خاص حکمت پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، ان میں گہرائی ہے۔ دیکھیں، رات بھر بیمار رہنا شاید یہ اس وقت کی طرف اشارہ ہے جب انسان زیادہ تنہا محسوس کرتا ہے، بے بسی کا احساس زیادہ ہوتا ہے، اندھیرے میں، خاموشی میں تکلیف زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسے میں صبر کرنا وہ زیادہ مشکل ہے۔ صحیح۔ زبان سے شکوہ نہ کرنا اور یہ امید رکھنا کہ اللہ اس تکلیف کا اجر دے گا۔ اچھا۔ اور پھر تیسری شرط نیت کی، یہ شاید سب سے کلیدی نقطہ ہے۔ یعنی یہ جو صبر ہے، یہ برداشت، یہ لوگوں کی واہ واہ یا ہمدردی کے لیے نہ ہو، یا اپنی مظلومیت دکھانے کے لیے نہیں، صحیح۔ بلکہ خالصتاً صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو جب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں نا، شدید تکلیف، اس پر سچا صبر اور نیت بھی خالص، تو پھر اس کا نتیجہ بھی ویسا ہی غیر معمولی ہوتا ہے۔ واقعی تکلیف میں ہوتے ہوئے بھی اپنی توجہ صرف اللہ کی رضا پر رکھنا، یہ تو بہت مشکل لگتا ہے۔ انسان تو فطرتاً چاہتا ہے کہ اپنی تکلیف بتائے، شیئر کرے۔ بالکل بالکل، اور شاید اسی مشکل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر اتنا بڑا رکھا ہے۔ حدیث میں جو مثال دی گئی ہے نا نومولود بچے کی، جی جی۔ وہ کوئی معمولی استعارہ نہیں ہے، بہت طاقتور ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چلو کچھ گناہ معاف ہو گئے، نہیں، مطلب ہے کہ انسان گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، ایسے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اچھا، یعنی مکمل روحانی صفائی، ایک نئی شروعات۔ بالکل، a complete reset آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تکلیف، یہ بیماری، اگر صحیح نیت اور صبر ہو تو یہ کوئی سزا یا مصیبت نہیں رہتی، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ بن سکتی ہے، ایک موقع خود کو پاک کرنے کا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت اور اس کی حکمت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ہماری مشکلات کو، ہماری تکالیف کو بھی ہمارے لیے خیر بنا سکتا ہے، بخشش کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ ہمارا رویہ درست ہو، ہماری نیت خالص ہو۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں جو آزمائشیں آتی ہیں نا، انہیں صرف منفی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ ان میں روحانی ترقی کے مواقع بھی تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ تو حاصل کلام کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ جو جسمانی تکلیف ہمیں نظر آ رہی ہے، جب وہ صبر اور خالص نیت کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو وہ ایک گہری روحانی تبدیلی لا سکتی ہے، اور وہ جو نومولود کی تشبیہ ہے وہ ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی مغفرت کتنی وسیع ہے، وہ ہمیں مکمل طور پر پاک کرنے پر قادر ہے، بس ہمارا دل، ہماری توجہ اس کی طرف ہو۔ تو یہ مشکلات اصل میں اللہ سے تعلق بنانے کا، اس کی بخشش پانے کا ایک راستہ بن سکتی ہیں۔ بہت خوب۔ یہ ساری گفتگو ایک اہم سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک سوچنے کی بات ہے ہم سب کے لیے کہ اگر ہم زندگی میں آنے والی مشکلات کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو اس زاویے سے دیکھنا شروع کریں، یعنی انہیں روحانی صفائی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ممکنہ ذریعہ سمجھیں، تو کیا اس سے ہمارے رد عمل میں کوئی فرق پڑے گا؟ ہمارے صبر کرنے کے انداز میں، ہماری مجموعی ذہنی اور روحانی کیفیت میں؟ یقیناً صبر، نیت اور بخشش، ان کے درمیان جو یہ تعلق ہے، اسے سمجھنا ہمارے لیے بہت معنی خیز ہو سکتا ہے۔